جناب عبد المطلب ایک روز آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے حجر اسود کے قریب نجران کے علاقے کا ایک پادری آتا ہے، عیسائی آتا ہے، وہ آپ کے دادا سے بات کر رہا ہے، اور بات کرنے کے دوران کہنے لگا ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے جو بنی اسماعیل سے ہوگا، شہر مکہ میں پیدا ہوگا، اور اس کی علامات یہ ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا چہرہ، یہ آقا علیہ السلام کے دادا کو وہ بتا رہا ہے، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کے پاس بیٹھا ہوا۔ اس جملے کو سن کے بھی بندہ مچل جاتا ہے، وہ نے ساری علامتیں حضور کی بتا رہا ہے نبی پاک کے دادا کو۔ اب 7 سال عمر آقا علیہ السلام، اتنے میں نا اس باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلتے 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 نا آقا علیہ السلام آ گئے، 7 سال کی عمر، 8 سال کی، حضور آ گئے۔ حضور آ گئے، اس پادری نے نا آقا علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر نا اس پادری چونک کے کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے اگر اجازت دو تو میں اس بچے کی کمر دیکھ لوں۔ آقا کے دادا سے کہا اس کی کمر دیکھ لوں اس بچے کی؟ کہا دیکھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام کی کمر سے کپڑا ہٹایا، دیکھ لیا۔ اس نے کہا اگر کہیں اجازت دے میں اس بچے کے پاؤں دیکھ لوں؟ کہا دیکھ لیں۔ اس نے پاؤں کے نشان دیکھے، کہا اگر اجازت دو تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ اس بچے سے آپ کا رشتہ کیا ہے جناب عبد المطلب کا؟ تو ہاں، جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا یہ پوتا ہے، میرا یہ، میں اس کا دادا لگتا ہوں۔ اس پادری نے کہا اچھا یہ آپ کا پوتا ہے؟ اچھا جی مجھے ایک نشانی اور بتا دیجئے، یہ بچے کی آنکھ میں جو یہ لال رنگ کا نشان ہے یہ ابھی کا ہے یا ہمیشہ کا ہے؟ تو کہنے لگے جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے نشان ہے۔ وہ پادری جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا تڑپ کے کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے جس نبی کا ذکر ہم کرتے ہیں نا اس نبی کا نام یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آقا علیہ السلام کو بچپن میں بھی دیکھ کر اللہ نے چہرہ ہی ایسا بنایا تھا، بتانا نہیں پڑتا تھا کہ یہ نبی ہیں، بلکہ چہرہ دیکھ کر نظر آ جاتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ چہرے میں حسن ایسا بچپن میں، ابھی اعلان نبوت تو نہیں کیا نا، ابھی بچپنا ہے، لوگ بتا دیا کرتے۔ اب سنیے گا اور آپ ذرا مزہ لیجئے گا اس بات کا۔ حضرت ابن سعد اور امام ابو نعیم نے ابن عساکر میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، جناب ابو طالب کے پاس آقا علیہ السلام آئے تو آپ نے پرورش شروع کر دی۔ عام بچے یا ابو طالب کے بچے جب سو اٹھتے تو منہ بھی گندا ہوتا، آنکھیں بھی گندی ہوتی جیسے عام بچوں کے ہوتے ہیں، چہرہ بھی گندا، آنکھیں بھی گندی، منہ بھی گندے ہوتے جیسے عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب ان کو کھانا کھلاتے تو بچے کھانا کھینچتے کو پکڑتے جیسے بچے کھانا کھاتے ہیں ویسے کرتے، لیکن آقا علیہ السلام جب سو کر اٹھتے نا تو آپ کا چہرہ بالکل ایسے ہوتا جیسے دھلا ہوا ہے، آنکھیں ایسے ہوتی جیسے سرما لگا ہوا ہے، بال ایسے ہوتے جیسے تیل لگا ہوا ہے، کنگا ایسے جیسے کنگا ہوا ہے، ساری مکمل تیاری ہوتی اور آقا علیہ السلام کے چہرے پر سونے کا کوئی اثار نہ ہوتا۔ آقا کھانے کی طرف دوڑتے نہیں بلکہ آرام سے پروقار طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ جناب ابو طالب نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا اس بچے کا کھانا ہی الگ کر دو، اس لیے کہ اللہ نے اس بچے کو بنایا ہی سارے جہان سے الگ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے میں بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس بچے کو بنایا ہی سب سے الگ ہے، یہ بچہ ہے ہی سب سے جدا، منفرد ہے سب سے زیادہ۔ جناب ابو طالب دوسرے گھر کے افراد دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، آقا علیہ السلام بھی اسی دسترخوان پر بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے، لیکن ایسا ہوتا کہ جب حضور گھر نہ ہوتے، کہیں باہر ہوتے، دسترخوان لگ جاتا، گھر والے سارے بیٹھے ہیں کھانے کے انتظار میں، لوگ کہتے کھانا کھائیں، گھر والے کہتے کھانا کھا لیں، تو ابو طالب کہتے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہ کیوں جی؟ کہ انتظار کرو کب محمد آ جاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آتے پھر کھانا شروع کرتے، پہلے آقا علیہ السلام کو دیتے پھر خود گھر والے کھاتے۔ لوگ کہتے ابو طالب یہ کس لیے ایسے کر رہے ہو؟ تو جناب ابو طالب آگے سے جواب دیتے تمہیں نہیں پتا یہ میرا بیٹا بڑا ہی برکت والا ہے۔
بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جب سے یہ میرا بیٹا میرے گھر آیا میرے رزق میں کبھی کمی نہیں آئی، اس لیے کہ جہاں جہاں یہ جاتا ہے خدا پیچھے پیچھے رحمتیں بھیجتا جاتا ہے، رزق کی کبھی تنگی نہیں آئی، اللہ پاک کا ایسا فضل ہو جاتا ہے۔ اور جناب ابو طالب نے آقا علیہ السلام کے لیے ایک بڑا تکیہ بنا رکھا تھا جس پر حضور ٹیک لگا کر بچپن میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور جناب ابو طالب نے اپنے لیے تکیہ بنا رکھا تھا جس پر ٹیک لگاتے اور لگا کر بیٹھتے۔ ایک دن حضور آگے تکیہ ایک ہی تھا، ابو طالب نے اپنا تکیہ آقا علیہ السلام کو لیے دیا اور خود بغیر تکیے کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بچہ پورے جہاں کا سردار بنے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بچپن میں شانیں ہیں۔ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے قریش کے چند لوگوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور وہ جو پڑاؤ ڈالا بسرا شہر اسے کہا جاتا ہے، ہمارے عام خطبہ حضرات اسے بسرا پڑھتے ہیں، وہ لفظ بسرا ہے، با پر پیش ہے۔ وہ بسرا میں جا کر پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا وہاں ایک پادری تھا بحیرہ، جسے بحیرہ پڑھتے ہیں ہمارے آبا، بحیرہ نام کا پادری تھا، اس نے آج تک کسی سے کلام نہیں کیا، بالکل بات چیت نہیں کرتا۔ وہ نا جب اس نے دیکھا بھی قافلہ آ رہا ہے تجارت کرنے کے لیے، ملک شام کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنے اس گرجے سے نکلا باہر نکل کے آ گیا، اور آج تک مسافر گزرتے ہوں سڑک پہ سے، آج تک اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، اور بڑا معتبر مانا جاتا تھا اپنے زمانے میں، عالم، لوگ دور دور سے سفر کر کے پوچھنے آتے تھے مسئلے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتاؤ، ہمیں یہ مسئلہ، بحیرہ بتاتا تھا، لیکن آنے جانے والے قافلوں سے کبھی بات نہیں کی۔ آقا علیہ السلام قافلے میں آ رہے ہیں، 12 سال عمر ہے، میرے اور آپ کے آقا نے 3 مرتبہ باہر کا سفر کیا بچپن میں، 2 مرتبہ ملک شام کا، 1 مرتبہ یمن کا۔ آقا علیہ السلام پہلی بار جا رہے ہیں کسی سفر پہ، بحیرہ پادری بیٹھا اپنے گرجے پہ، اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، جلدی جلدی نیچے آیا اور آ کر جا کر اس قافلے سے کہنے لگا تم پر سلام ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے تمہاری کھانے کی دعوت کرنی ہے، میں تمہیں عزت دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ جتنے قافلے والے تھے جناب ابو طالب کے سمیت، بوڑھے بوڑھے قریش کے بابے موجود تھے، بڑے حیران ہوئے، بحیرہ آج تک تو ہم نے تیری آواز نہیں سنی، تجھے بولتا نہیں سنا، تیرے تو قصے مشہور ہیں، تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے، آج کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں نے تم سب کی دعوت کرنی ہے، میں تمہیں عزت دینے آیا ہوں، مجھ سے عزت لو، میں پہلی مرتبہ کھانا بنا رہا ہوں، کسی بھی آنے والے قافلے کا تو آؤ میرے ساتھ آ کر تم کھانا کھاؤ۔ کھانا بن گیا، سارے قافلے والے چلے گئے، قافلے والوں نے کہا انکار نہیں کرنا چاہیے، اتنی عزت اس نے آج تک کسی کو دی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کھانا کھانے پک گیا، قافلے والوں نے سامان رکھا، کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ بحیرہ راہب اٹھ کے بندے دیکھے اور دیکھ کے کہے کہ تمہارے سارے بندے آ گئے ہیں کھانا کھانے؟ کہنے لگے سارے آ گئے ہیں۔ اب بات سمجھ نہیں ہے میری، سارے بندے آ گئے ہیں کھانا کھانے؟ کہ سارے آ گئے۔ کہتا مجھے لگتا نہیں کہ سارے آ گئے ہوں۔ آپ جملے کو سمجھے نا، مجھے نہیں لگ رہا سارے آ گئے ہوں۔ تمہیں کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ بندے رہ رہے ہیں۔ کہا کون سا بندہ رہ رہا ہے؟ کہا رہ رہے ہیں بندے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی بندے رہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پتہ کیوں کی ہے؟ کہ جب تم وہ پہاڑوں سے نکل کر آ رہے تھے نا، تم جہاں جہاں جا رہے تھے بادل تمہارے اوپر سایہ کرتا جا رہا تھا۔ اور اگلا جملہ سن کے میں کہوں گا کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جملہ بڑا وزنی جملہ ہے۔ کہنے لگا میں نے دیکھا تم جیسے جیسے چلتے آتے تھے، راستے کا ہر درخت تمہارے قافلے کی طرف سجدے کرتا جا رہا تھا۔ اور اگلا جملہ سنیے گا اور مدینے چلے جائیے گا۔ جب تم آ رہے تھے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پتھر اور پہاڑ بھی تمہارے قافلے کی طرف جھک رہے ہیں۔ مجھے نظر آ گیا کہ تمہارے قافلے میں کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا خاص بندہ ہے جس کا اس دنیا میں سب سے بڑا مقام ہے۔ لوگوں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتا چلا وہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں آیا؟
تم کیسے بتا سکتے ہو وہ بندہ نہیں آیا؟ جوان بچے ذرا زیادہ توجہ فرما لیں، آپ کے بات کام آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کو پتہ چلے گا کس نبی کا کلمہ پڑھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ بندہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم نے سامان رکھا نا وہاں تک تو بادل تھا، آگے جب تم آئے ہو تمہارے ساتھ بادل نہیں آیا، درختوں سے بھی گزر کر آئے ہو کسی نے سجدہ نہیں کیا، پہاڑ بھی تمہاری طرف جھکے نہیں، مجھے لگ رہا ہے تم کسی بندے کو پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جناب ابو طالب کہنے لگے ہاں میرا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ آپ نے جملے پہ غور فرمانا ہے پھر آپ کا روشن ہو جانا دماغ۔ ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ کہا بلائیے، بندہ بھیجا، آقا علیہ السلام سامان کے پاس تھے، حضور کو بلایا گیا، جہاں جہاں حضور آئیں بادل ساتھ ساتھ ہی جائیں، درخت سجدے کرتے جائیں، پہاڑ جھکتے جائیں، آقا آ گئے، کھانے کی دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا گیا۔ میں پابند ہوں اپنے لفظوں کا، میں نے نشان لگایا، اردو میں کتاب ہے، جس کو لگے کو لفظ میں نے آگے پیچھے کیا دے کے کتاب پڑھ سکتا ہے۔ میں کتاب کا ذمہ دار ہوں، میں ایک ایک لفظ کا نشان لگا ہوا، آپ کو پریشانی بھی نہیں بنے گی، میں لے کے بھی اردو آیا ہوں، کام سوکھا کر لیں۔ اور لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی ہیں۔ کیا جی؟ یہ راہب کہنے لگا کھانے کے دوران، بحیرہ راہب، بار بار کھانا سب کھا رہے ہیں، بار بار آقا کے چہرے کو دیکھے، لوگ توجہ کرے کہ یہ بحیرہ کیا کر رہا ہے، یہ پادری کیا کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو بحیرہ کہنے لگا اس بچے کا والی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ والی کون ہے؟ ابو طالب آئے، کہا میں۔ کہا یہ جو بچے کی آنکھ میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں یہ بچپن سے ہیں کہ ابھی آئے ہیں یا کوئی بیماری ہے؟ جناب ابو طالب کہنے لگے یہ جس دن پیدا ہوئے تب سے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ آنکھ میں سرخ رنگ کے نشان تب سے ہیں جب یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اگلا سوال اور کر لوں؟ کہا پوچھو۔ اب اس نے کہا میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کرنا، یہ نہیں نبی پاک سے، نام اس نے لیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ کہا کہ آپ جب سوتے ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ مدینے پہنچ جائیں گے جملہ سن کے، جب آپ، یہ عیسائی پادری پوچھ رہا ہے، جب آپ سوتے ہیں تو کیا سوتے ہوئے آپ کی آنکھیں ہی سوتی ہیں کہ دل بھی سوتا ہے؟ اب عام بندے کو کیا پتا، 12 سال کے بچے کو آنکھیں سوئی ہیں کہ دل سویا، انہوں تو یہی پتا میں سوئی گیا، اسے تو آگے نہیں نہ پتا۔ آقا علیہ السلام کی 12 سال عمر ہے، آپ کی جب سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سوتی ہیں یا دل بھی سوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہی رہتا، میں سوتے میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر ہے، ابھی 12 سال کی عمر ہے۔ آپ مجھ پر یقین کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک بندہ کھڑا کریں یہ لائن پڑھے، سیم یہ لفظ ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا میں نے آپ کی کمر دیکھنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی کمر دکھائی گئی، مہر نبوت لگی ہے۔ اس نے کہا یہ زخم کا نشان ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جس دن میں پیدا ہوا نا تب اللہ کی طرف سے لگا ہے۔ کبوتر کے انڈے جتنی مہر تھی آقا علیہ السلام کی مبارک کمر میں، ابری ہوئی جگہ تھی۔ اس نے کہا بیٹا میں نے ایک سوال اور کرنا ہے، تمہیں لات و عزا کی قسم ہے، 2 بتوں کے نام ہیں، افرائیتم اللات والعزا، قرآن کے اندر ان بتوں کا نام ہے، کہ تمہیں لات و عزا کی قسم ہے، میرے سوال کا جواب ٹھیک دینا۔ اصل میں اس نے یہ جملہ کہہ کے بھی ایک سوال کیا، لات و عزا بتوں کی قسم دے کے بھی نا اس نے ایک سوال کیا کہ تمہیں لات و عزا کی قسم ہے، میرے سوال کا جواب ٹھیک دینا۔ آقا علیہ السلام تڑپ کے 12 سال کی عمر میں کہنے لگے بحیرہ میرے سامنے کسی بت کا نام نہیں لینا، مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے۔
آپ سمجھے ذرا جملہ, میرے سامنے کسی بت کا نام نہیں لینا, مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے. بحیرہ تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا تو نے وہ صاف بتا دیا ہے, صاف بتا دیا. یعنی پوچھنا تھا کہ بتوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے, چیک کرنا تھا نا تھرمامیٹر لگا کے. اگلا سوال سنیے گا, اب تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے گا. بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کے جناب ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے, یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ بچپن کا عالم ہے, میں آقا علیہ السلام کے بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو جناب ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. آپ تھوڑی توجہ کریں گے, جی یہ میرا بیٹا ہے. پادری اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں آپ کا بیٹا ہو. جناب ابو طالب نے کہا میں نے کہا میرا بیٹا, کہا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا, کہا میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ کا بیٹا ہو. انہوں نے کہا بھی آپ کو کیسے پتا چلا یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ انہوں نے کتاب نکال کے سامنے کر کے کہا کہ میری کتاب میں لکھا ہے ان کے والد نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جانا ہے. آپ ان کے والد نہیں ہیں, آپ ان کے چاچا ہیں, آپ ان کے چاچا ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں ان کا چاچا ہوں, ان کے والد پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے. اب اس بحیرہ راہب نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کہا اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام نہیں لے کر جانا, سودا یہی بیچو, آگے نہیں جانا, سامان یہیں بیچو, بچہ واپس لے جاؤ. کہ کس لیے؟ کہ میری کتابوں میں لکھا ہے جتنی نشانیاں ایک نبی میں ہوتی ہیں, جس نبی نے آنا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے اس بچے میں وہ ساری نشانیاں ہیں. اس بچے نے نبی بننا ہے. اور روم کے لوگ اس کے دشمن ہوں گے, رومی لوگ اس کے دشمن ہوں گے, آگے نہیں لے کر جانا. رومی لوگ اس بچے کو شہید کرنا چاہیں گے, اس لیے آگے نہیں لے کر جانا. اس بچے کو یہیں سے واپس کیا جائے, میں اس بچے کو آگے نہیں جانے دوں گا. یہ بحیرہ نے کہا اس بچے کو آگے کیوں نہیں جانے دیں گا؟ میں نہیں جانے دوں گا اس بچے کو آگے, کیونکہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے اور روم کے لوگ دشمنی کریں گے اور اس بچے کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے اس بچے کو واپس لے جاؤ. جب اتنی بات کہی جناب ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو وہیں سے واپس بھیجا. باقی قافلہ آگے گیا, 10 روم کے بندے ملے آگے. جو پادری نے کہا 10 روم کے بندے آگے ملے, ان سے قافلے والوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کتابوں میں لکھا ملا ہے کہ ایک نبی اس راستے پر سفر کرے گا, 12 سال کی عمر ہوگی, ہم اس نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں کہ عربوں میں نبی کہاں سے آ گیا, نبی تو ہم میں آنا چاہیے, ہم اس بچے کو شہید کرنے آئے ہیں, ہم اس بچے کو مارنے آئے ہیں, معاذ اللہ استغفر. عام نہیں ہے, اس کو اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے. ابھی اعلان نبوت کی بات کی ہے, اعلان نبوت تو 40 سال میں کیا, وہ بات کا مسئلہ ہے. اعلان نبوت بعد میں کیا ہے, لیکن اللہ پاک کا فضل دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی ساری کائنات کو بتا دیا کہ ایسا عظیم و شان بیٹا آ گیا. بلکہ روایت موجود ہے, ایک یہودی جس رات آقا پیدا ہوئے پہاڑ پہ چڑھ کے مدینے میں چیخ پڑا, مدینے میں چیخ پڑا. کیا ہوا؟ کہ ایک ستارہ نکلنا تھا آسمان پہ جس کا نام احمد تھا, وہ ستارہ نکل آیا, پتہ کرو مکے میں کہیں اللہ کا نبی تو نہیں آ گیا. وہ چیخ پڑا, یہودی تھا, اس نے کہا ستارہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا. احمد کا ستارہ نکل آیا, احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا, احمد کا ستارہ نکل آیا.